اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 22 ذی القعدہ اسلامی تاریخ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی۔ ان کا خاندان تجارت کیا کرتا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست حافظہ عنایت فرمایا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد، پڑوسی کا خیال اور اس کے حقوق کی ادائیگی، دشمنوں اور حاسدوں کے ساتھ بھی دوستانہ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ عبادت اور ریاضت کا یہ حال تھا کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اتنا روتے کہ باہر سنائی دیتا تھا، یہاں تک کہ پڑوس والے ان پر ترس کھاتے تھے۔ نصر بن حاجب کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی رات کو امام ابو حنیفہ کے پاس سو جاتا تھا۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے رہتے اور ان کے آنسو بارش کی طرح چٹائی پر گرتے رہتے۔ میں گرنے کی آواز سنتا تھا۔ وہ اپنے پاس پڑھنے والے غریب طلبہ کی مدد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کو بھی خرچ بھیج دیا کرتے تھے۔ حاکموں اور بادشاہ سے بہت دور رہتے تھے اور ان کے ہدایا اور تحائف قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم کی بے باکی اور حق گوئی سے متاثر ہو کر خلیفہ منصور کی بیوی نے 50,000 درہم، ایک باندی اور ایک خوبصورت سواری آپ کی خدمت میں بھیجی، مگر یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے دین کی حمایت میں کہا ہے، میرا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر ایک خاص معجزہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن ہم لوگوں کی تعداد 1400 تھی۔ وہاں ایک کنواں تھا، ہم نے اس کا سارا پانی نکال لیا، حتیٰ کہ ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے پر بیٹھے اور پانی منگایا اور کنویں میں کلی فرمائی۔ تھوڑی ہی دیر میں کافی پانی نکل آیا۔ ہم لوگوں نے پانی لیا اور خوب سیراب ہو کر پیا، اور ہماری سواری کے جانور بھی سیراب ہو گئے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں جمعہ کے لیے خطبہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد بیٹھ جاتے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ نوٹ: جمعہ کے روز جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں شہر یا گاؤں میں داخل ہونے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو 3 مرتبہ یہ کہتے: اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ اے اللہ، اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ پھر یہ فرماتے کہ اے اللہ، اس بستی سے ہمیں فائدہ نصیب فرما، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما، اور یہاں کے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس طور پر کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اس کے لیے 2 خلاصیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک خلاصی جہنم سے اور ایک نفاق سے۔ ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں مال و اولاد کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو۔ ہرگز ایسا نہ کرو، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ سورہ تکاثر کی آیتوں کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن امیر و غریب کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر مالدار اور غریب آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں صرف گزارا کرنے کی روزی دی جاتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج میں حرام سے بچنا۔
حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈھک کے بارے میں پوچھا کہ اس کو مار کر دوا میں ڈال سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو غور و فکر کے بات کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا صحیح انجام دکھلا دے۔ بیہقی فی شعب الایمان کی روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے، ہر شے میں برکت عطا فرمائیے، ہر خیر کی چیز میں ہمارا حصہ کر دیجیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔